صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے بس چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل سے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ زیر درس حدیث میں ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے۔ ایک ایمان تو وہ ہے جو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، مضبوط اور قوی ایمان ہے۔ دوسرا وہ ہے جو درمیانے درجے کا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو ادنا درجے کا ہے، کمزور ترین ایمان ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے، مضبوط اور قوی ایمان یہ ہے کہ آدمی کسی برائی کو دیکھے اور اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ تو جن کے پاس قوت حاکمانہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ صاحب اقتدار لوگ ہر برائی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے روک سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خاندان کے وہ صاحب اثر لوگ جو خاندان میں پوری طرح مؤثر ہوا کرتے تھے، ان کے اندر بھی یہ طاقت اور قوت ہوتی تھی کہ وہ روک سکتے تھے۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہے، قوت حاکمانہ نہیں ہے اور آپ اتنے مؤثر بھی نہیں ہیں تو پھر زبان سے روکیں۔ اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر برائی کو برائی سمجھے دل کے اندر، اور یہ عزم رکھیں کہ اگر اللہ نے مجھے طاقت دے دی، ہاتھ سے روکنے کی دی، تو میں ہاتھ سے اس برائی کو ختم کروں گا، اور اگر مجھے زبان سے طاقت دی تو میں زبان سے اس کو ختم کروں گا۔ یہ دل کے اندر عزم رہے تو اس صورت میں یہ ادنا سا ایمان ہے، کمزور سا ایمان ہے۔ اور اگر یہ چیز بھی نہ رہے، برائی کو برائی ہی نہ سمجھے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی، کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو ہر وقت نیکی کرتا رہا، نیکی سے کبھی غافل نہیں ہوا، پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اس سمیت بستی کو پلٹ دو، اس لیے کہ وہ برائی دیکھتا تھا اور اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑتا تھا، یعنی وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ صورتحال ایسی ہوتی جا رہی ہے، جو لوگ ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہ بھی نہیں روکتے، جو زبان سے روک سکتے ہیں وہ بھی نہیں روکتے، اور دل کے اندر بھی گناہ کی نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ اگر کوئی روکتا ہے تو اسے سمجھاتے ہیں، روکنے والے کو، کہ چھوڑو انہیں اپنے حال پہ رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ بہت کچھ ہوتا ہے، ایمان تک پر اثر پڑتا ہے۔ اور لوگ جو ہے نا ایک ہی جملے میں کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ایک جملہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا؟ اس جملے کو استعمال کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے، حدیث میں ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔
اور پھر وہ ایسا عمل کر لیتا ہے یا ایسا بول لیتا ہے کہ جہنم کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ زبان کا استعمال بہت محتاط انداز سے کرنا چاہیے، پھر خاص طور پر ایسے امور میں کہ جس میں دین کے خلاف کام ہو رہا ہو، عمل ہو رہا ہو، اور پھر یہ کہے کہ کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، کہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی آئے تو ان کی امت میں اس کے حواری ہوتے تھے۔ حواری کہتے ہیں کہ جو نبی کا مخلص دوست ہو، نبی کا دوست اور مخلص دوست، جیسے حضرات صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور مخلص دوست، ایسا اخلاق کہ بعد والے سارے مل کر بھی صحابہ کرام کے جوتوں پر جو گرد پڑی اس کو بھی نہیں پہنچتے۔ یہ حضور کے مخلص دوست ہیں۔ تو ہر نبی کے مخلص دوست ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ مخلص لوگ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، نبی کی سنت کو لیتے تھے اور نبی کی اقتداء کرتے تھے، اس کے فرمان کی اقتداء کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے امر کی اقتداء کرتے ہیں۔ ایک موقع پر جب انہیں عمرہ سے روک دیا گیا تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے آئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں گئے ہیں، اتنی اطاعت کرنے والے ہمیں کہیں نہیں نظر آئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ تو یہ کیا تھا کہ آپ کی سنت کی پیروی ہوتی تھی، آپ کے حکم کی اطاعت ہوتی تھی، نہ آپ کی سنت کے خلاف کرتے ہیں نہ آپ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شہنشاہوں کے دربار میں گئے ہیں، وہاں بھی سنت کو ملحوظ رکھا ہے، اس کے خلاف نہیں کیا۔ اگر لقمہ گر گیا ہے، لوگوں نے اشارہ بھی دیا ہے کہ نہ اٹھاؤ، لیکن انہوں نے اٹھایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کیا ہم ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے، یہ احمق اور بے وقوف حکمرانوں کو کہا ہے، صاحب اقتدار لوگوں کو کہا ہے کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دیں۔ ایک صحابی کسی دربار میں گئے تو بادشاہ نے ان کے اکرام میں انہیں سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ ابتدا میں وہ بے خیالی میں بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد ان کی نظر پڑی تو سمجھ گئے کہ یہ تو سونے کی کرسی ہے، فوراً اس کرسی سے اٹھے اور نیچے بیٹھ گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کرسی کیوں چھوڑی؟ ہماری تو پلاسٹر کی کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، آپ نے یہ کرسی کیوں چھوڑی؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سونے کے استعمال سے روکا ہے۔ کہا کہ پھر آپ نیچے کیوں بیٹھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوں اور ایک ان کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ بھی نہیں ہے بھائی، آپ وقت دونوں باتوں پہ عمل ہے۔ سونے کی کرسی بھی چھوڑ دی ہے اور کیا کہتے ہیں حکمرانوں کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اور یہ امت میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن اب تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، دوسرے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد نالائق لوگ پیدا ہوئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ شریعت نے جس بات کا حکم دیا وہ نہیں کرتے تھے، اور جو اچھی بات خود کسی کو کہہ بھی دیتے تھے خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شریعت کے خلاف کرنے والے ہیں، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن،
ایسے لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، اور ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ایسے لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ایسے لوگوں سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس سے نیچے کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ ایمان کا یہی درجہ ہے کہ کوئی برائی کرے تو اس برائی کو دل سے برا سمجھو اور عزم کرو کہ ہم اس برائی کو بٹائیں گے، اس برائی کو ختم کریں گے۔ یہ درجہ بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے برائی کو برائی سمجھو، اور یاد رکھیں برائی کو برائی سمجھنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی برائی سے خود بچے۔ اگر آدمی برائی کو چھوڑتا نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کے دل میں برائی کی برا ہونا، یہ نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، ایسا ایسا اس کی نفرت ختم ہے۔ اسی طرح بدکار بدکاری کرتا ہے، ایسا ایسا اس کی نفرت ختم ہے۔ ہاں، نفرت اسی وقت تک رہتی ہے جب آدمی خود محتاط رہے، بچے۔ جب خود بچتا ہے، دوسرے کو کرتا دیکھتا ہے تو دکھتا ہے، اڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی یہ کیا کرتا ہے۔ جب خود ہی کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے کیا کرے گا۔ وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ جناب میں نے یہ مسلم شریف کے دونوں روایتیں سنائی ہیں، اعلیٰ درجے کی روایات ہیں، ان کو سامنے رکھیں اور اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ اگر کوئی بچہ ادھر ادھر ہوتا نظر آتا تھا، ایک تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، دوسرے اس کو راہ راست پر رکھنے کی تدبیریں کرتے تھے، اچھے ماحول میں لے جاتے تھے، برے ماحول سے روکتے تھے۔ اب بچہ جدھر رخ کرتا ہے، جس طرف جاتا ہے جائے، بچے تو بچے رہے، بچی بھی جس طرف جاتی ہیں جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہے، اچھا سلوک نہیں ہے، بچوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ بچوں کے ایمان بچانے کی کوشش کی جائے، بچوں کا دین بچانے کی کوشش کی جائے۔ جو باپ بچوں کا دنیا تو سنوارتا ہے، ان کا مستقبل تو بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کا ایمان ضائع ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، دین جاتا ہے تو جاتا رہے، وہ بچوں کا خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہے، اور کل قیامت کے روز یہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ڈرنے کی بات ہے، اپنے بارے میں بھی، اپنے بچوں کے بارے میں۔ دعا کریں اللہ پاک سب کو صحیح سمجھ نصیب کرے۔